محترم، بس تھوڑا سا ذکر مصائب اور اس کے بعد آپ کی زحمات کو تمام کیے دیتا ہوں کہ مولا عباس وہ شخصیت ہیں کہ جن پر بی بی زینب کو بھی بڑا مان تھا، جن پر مولا حسین کو بھی بڑا مان تھا. یعنی یوں کیوں نہ کہوں کہ اہل بیت کے گھر کی ساری عورتیں ان کا محافظ تھا عباس. اور آپ کو ایک بات یہ دیتا ہوں تاکہ ذرا نزدیک آ جائے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب کبھی اپنے بابا کے ساتھ مدینہ میں اپنے نانا کے روزے پر جاتی تھی، پتہ کس طرح جاتی تھی؟ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں سر سے لے کر پاؤں تک چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی علی کی بیٹی جب صحنے در پہ آتی تھی نا تو اس وقت مولا علی کہتے تھے کہ زینب بیٹا رک جاؤ. جب رکتی تھی مولا علی باہر جاتے تھے، ناظرہ الی الیمین و شمالا، مولا علی دائیں بھی دیکھتے تھے گھر کے باہر جا کر، بائیں بھی دیکھتے تھے. جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو ایک جانب مولا حسن ہوتے تھے، ایک جانب مولا حسین ہوتے تھے. اس طرح بھائیوں کے جرمٹ میں لے کر بی بی زینب کو رات کی تاریکی میں مولا علی روزے کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور روزے رسول پر ہمیشہ ایک چراغ روشن ہوتا تھا. اور جب نزدیک پہنچتے تھے تو مولا علی کہتے تھے کیا میرا بیٹا حسن جلدی سے چراغ کو بجھا دو. کہا کہ بابا چراغ کو کیوں بجھانا ہے؟ کہا کہ میں علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی کے سائے کو بھی دیکھے گا. اللہ اکبر. اس بیٹی کے پردے کا محافظ ہے عباس. عزادارو، جب مولا عباس کو اجازت نہیں مل رہی تھی نا تو مولا عباس مولا حسین علیہ السلام کو کہتے تھے کہ مولا اب میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، اب مجھے موت کی اجازت دے دیں. تو پتہ ہے مولا حسین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. دائیں بائیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ کہا عباس جب سپہ سالار چلا جائے نا تو دوسروں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. عزادارو، جب مولا عباس نے پھر کہا نا کہ مجھے جانے دے میرا دل تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ مسلسل مولا عباس مولا حسین کے ساتھ ساتھ سارے شہداء کی، سارے اپنے عوان و انصار کے دردوں کو دیکھتے رہے تھے. تو جب اجازت ملی تو یہ کہا کہ عباس بس اب میرے بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو. جب مولا عباس چلنے لگے نا عزادارو تو اس وقت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ عباس کو میرے خیمے میں بھیجو. مولا عباس خیمے میں آئے، کہا جی بی بی، کہا نیچے بیٹھ جاؤ. مولا بیٹھ گئے. کہا عباس جب میں چھوٹی تھی نا تو میرا بابا مجھے کہتا تھا کہ اے زینب ایک وہ بھی وقت آئے گا کہ جب تیرے سر پر چادر نہیں رہے گی. اجرکم اللہ. تیرے سر پر چادر نہیں رہے گی. مجھے یقین نہیں آتا تھا. میں سوچتی تھی کہ کہتا تو میرا بابا بھی سچ ہے، لیکن جس کے 18 بھائی ہوں ان بھائیوں میں عباس جیسا بھائی ہو، چادر چھیننا تو دور کی بات، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. لیکن اب تو چونکہ جا رہا ہے عباس، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زینب کی چادر نہیں بچتی. اجرکم اللہ. کہتے ہیں کہ مولا عباس تیار ہوئے اور جب چلے تو نہر علقمہ پر جا کر قبضہ بھی کر لیا اور نہر فرات سے پوری مشق کو بھی بھرنے کے بعد جب پانی کو دیکھا، مولا حسین کے بچوں کو دیکھا، پھر یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے میں اس مشق کو امام حسین کے بچوں تک پہنچا دوں. عزادارو، اس وقت سوار ہوئے اور جانے لگے.
کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی سامنے سے حملہ کرے. یہ ملعون سارے کے سارے چھپ گئے تھے. چھپ کر کسی ایک ملعون نے وار کیا. مولا عباس کا دایاں بازو کٹ گیا. دایاں بازو کٹنا تھا. مولا عباس نے مشک بائیں ہاتھ میں پکڑ لی. عزادارو جب بایاں بازو بھی ایک ملعون نے وار کیا, بایاں بازو بھی ام البنین کے بیٹے کا کٹ گیا. مولا عباس نے اس مشک کے تزمے کو منہ میں ڈال دیا. اب کسی نے یہ کیا کہ تیر کو مشک کا نشانہ لیا اور تیر مشک کو لگا, پانی گرا تو ایسے لگا جیسے عباس کی آس ٹوٹ گئی ہو. عباس کی آس کا ٹوٹنا تھا. عزادارو کسی ایک ملعون نے تیر مارا جو سیدھی آنکھ میں لگا. اس تیر کو نکالنے کے لیے زانوؤں کی طرف بڑھے کہ پیچھے سے ایک ملعون نے گرز مارا. گرز کا لگنا تھا. ام البنین کا بیٹا زین سے زمین پر آیا. بی بی اکثر پڑھتی ہوتی تھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب کوئی سوار زین سے زمین پر آتا ہے تو کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ کہا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. کہا میرے لال کے تو ہاتھ نہیں تھے, اللہ جانے زین سے زمین پر کیسے آیا. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. عزاداروں جب گرے نا تو اس وقت مولا حسین کو پکارا. مولا حسین بڑی جلدی کے ساتھ آئے اور جب قریب آئے نا تو زہرا کا لال کہتا ہے الان انکسرت ظہری, اور میری کمر ٹوٹ گئی, میری امید ٹوٹ گئی. کہتے ہیں مولا عباس کے قریب پہنچے. مولا عباس کے سر کو زانو پہ رکھا. زانو پہ رکھنے کے بعد مولا عباس رو رہے تھے. کہا کہ مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, اس کو نکال دیجئے. مولا حسین نے وہ نکالا. ان کے آنسو دیکھ کر زہرا کا لال حسین وہ کہتے ہیں کہ عباس روئے تو میں رہوں, تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کیوں رو؟ مجھے رونا چاہیے کہ جس کا تجھ جیسا عباس بائی جا رہا ہے. کہا کہ مولا میں رو اس لیے رہا ہوں, ایک تو سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ پانی نہیں لے کر جا سکا. دوسرا مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ میرا تو سر آپ کی آغوش میں ہے, لیکن چند لمحوں کے بعد یہ قوم اشقیہ آپ کو بھی قتل کرے گی, آپ کو بھی شہید کرے گی. اس وقت آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ اس وقت زہرا کے لال کا سر کس کے آغوش میں ہوگا؟ آواز آئی ہوگی عباس گھبرا نہیں, بلکہ میں اس کی ماں زہرا بقیہ چھوڑ کر آ جاؤں گی. عزادارو مولا عباس کی روح پرواز کی. ادھر سے مولا عباس نے مولا حسین نے علم اٹھایا. جب علم اٹھایا نا تو اس وقت خیمے میں لوگوں کو یہ اپنوں کو امید ہونے لگی کہ علمدار آ رہا ہے. بچوں کو بی بی سکینہ کہتی ہوں گی کہ میرا وہ چچا آ رہا ہے, لیکن جب خیمے کے پاس پہنچے نا تو علم تو آیا, علمدار نہ آیا. عزاداروں کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر بعد میں امام حسین کے کسی بچے نے پانی نہیں مانگا. آیا پیاس ختم ہو گئی تھی؟ پیاس نہیں ختم ہوئی تھی, بلکہ آس ٹوٹ گئی تھی, بچوں کی آس ٹوٹ گئی تھی. جب مولا حسین آئے نا تو اندر بیبیوں کو پتا چلا تو بیبیوں نے ماتم میں کیا کہا واہ حجابا, آیا میرا پردہ, آیا میرا پردہ. بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں. آیت اللہ خوئی وہ جب بھی مولا عباس کی عزاداروں زیارت کرتے تھے نا تو دو جملے کہتے تھے. بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں. وہ کیا کہتے تھے؟ جا کے کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی میرا سلام. دوسرا مولا عباس کو سلام کرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب الزینب, اے زینب کے پردے تجھے سلام. ماتم حسین, ماتم عباس.